اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، خیانت نہ کرو اللہ سے، والرسول، اور رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جان کر، واعلموا، اور جان لو، انما اموالکم و اولادکم، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ، خرابی میں ڈالنے والے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ سورۃ الانفال چل رہی ہے اور اللہ رب العزت اس کے اندر جنگ و صلح کے اصول بیان کر رہے ہیں۔ پہلا اصول یہ بیان کیا تھا کہ ثابت قدمی ہو، دوسرا یہ بیان کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ضروری ہے، اور تیسرا یہ بیان کیا تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ابدی زندگی کی طرف بلائیں تو اس میں سستی نہیں کرنی۔ آج چوتھا اصول بیان کیا جا رہا ہے، اور چوتھا اصول یہ ہے کہ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت یہ بھی نہیں کرنی، اور آپس میں بھی جو امانتیں ہیں ان کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیوں کو بیان کیا، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب کسی کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی صلح و جنگ کے جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان کے اندر ایک بات یہ بھی بیان کی کہ اللہ اور اس کے رسول اور آپس میں جو ہے خیانت نہیں کرنی، تاکہ نفاق نہ پیدا ہو۔ جو انسان امانت کے اندر خیانت کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں بیان کی تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے پھر نفاق پیدا ہوگا، تو اس حوالے سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور چونکہ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ لا تخونوا اللہ والرسول، کہ جو مال غنیمت ہے، مال غنیمت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص مال غنیمت میں سے ایک تسمہ یا دو تسمے بھی چرائے گا تو وہ آگ کی صورت میں اس کے ساتھ لپٹ جائے گا۔ وہ اپنے لیے آگ جمع کر رہے ہیں، وہ آگ ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک غلام تھا، اس کو تیر لگا، شہید ہو گیا۔ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی، مبارک دی کہ بھئی آپ کا جو غلام تھا وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، جو چادر آگ بن کر اس کے ساتھ لپٹ گئی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں یہ سارے کے سارے انسان کے پاس امانت ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے طریقے ہیں، جتنے ارشادات ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کے پاس امانت ہیں۔ ان کے اندر بھی خیانت ہی تصور ہوگا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفاسیر کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بنو قریظہ کے اوپر حملہ کیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں سعد بن معاذ جو بھی فیصلہ کریں گے بس وہی فیصلہ ہوگا۔
ان کی یہودیوں کے ساتھ ذرا دوستی تھی، تجارت کرتے تھے، تاجر آدمی تھے. تو یہودیوں نے ان سے مشورہ لیا کہ بتاؤ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولے تو کچھ بھی نہیں، لیکن انہوں نے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا کہ بھئی مراد اس اشارے سے یہ تھی کہ اس کا فیصلہ کرنا یہ تو تمہارے لیے بڑی خرابی اور ہلاکت کا باعث ہے، مارے جاؤ گے. اب اس وقت جو بھی فیصلہ ہوا، بہرحال ان کی اس اشارے سے ان کو بعد میں بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے تو خیانت کی ہے اور میں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے. تو اب اس کے ازالے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور جب تک اللہ کے نبی خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے میں سزا کے طور پر اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھی رکھوں گا. یہاں تک کہ 6 دن گزر گئے، غشی طاری ہونے لگی، بے ہوش ہونے لگے اور اللہ سے معافی بھی مانگ رہے تھے کیونکہ خیانت ہو گئی تھی کہ مسلمان کیا فیصلہ کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایک اشارہ ہو گیا تھا. تو اب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے معاف کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی آنکھیں رسیاں کھولی، اور ایک علامت تھی کہ اللہ نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس حوالے سے معاف فرما دیے. تو جتنے اللہ کے احکامات ہیں، جتنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہیں، سارے کے سارے ہمارے پاس امانت ہیں. اور اسی میں اب دیکھیں نماز اللہ کا ایک حکم ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے. اگر کوئی صحیح نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے. وضو غسل جو صحیح نہیں کر رہا یہ خیانت کر رہا ہے اللہ کے حقوق ہے نا، اللہ نے احکامات مقرر کیے، یہ اس کے اندر خیانت کر رہا ہے. اور اللہ رب العزت کو ایک ماننا یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو یہ اللہ کا حق ہے. اگر وہ انسان یہ کام نہیں کر رہا تو یہ شرک کر رہے ہیں. اور ایک کلپ پچھلے دنوں آیا ہمارے استاد محترم مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب کا، وہ فرما رہے تھے کہ بات آج بھی شرک کی ہے اور بات پہلے بھی شرک کی تھی. پہلے لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، آج کا انسان بت کو نہیں پوجتا، آج کا انسان مال کو پوجتا ہے، آج کا انسان عہدے کو پوجتا ہے، آج کا انسان منصب کو پوجتا ہے، آج کا انسان جاہ و جلال کو پوجتا ہے. بات کل بھی شرک کی تھی، بات آج بھی شرک ہے. غیر اللہ کی معاملہ غیر اللہ کا ہی ہے. اس وقت لوگوں نے غیر اللہ کا کوئی معبود بنایا، اس کی عبادت کی، شرک کے مرتکب ہوئے. اور آج بھی انسان غیر اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے، غیر اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی امیدیں لگائے ہوئے ہے، لہذا معاملہ آج بھی شرک کا ہی ہے. تو یہ جو اللہ رب العزت سے ہم نے وعدہ ایک کیا تھا کہ اللہ ہم تجھے ہی خدا مانیں گے، تجھے الہ مانیں گے، آج اگر ہم اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت کے اندر خیانت ہے. اور اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی صحیح تربیت، اولاد کی صحیح پرورش، اس کو صحیح طریقے سے دین کے اوپر لانا، یہ سارے کا سارا معاملہ بھی امانت ہے، اور اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی بس اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی. جب اللہ کی امانت تھی تو اس امانت کا ہم نے کیا حق ادا کیا؟ اس کی صحیح پرورش کرنا ہمارا حق تھا، اس کو سیدھے راستے کے اوپر چلانا ہمارا حق تھا، اس کا اچھا پیارا نام رکھنا، اس کو اچھی تعلیم دینا، دین کی سمجھ بوجھ دینا، یہ ہمارا حق تھا. تو اس حق کو کتنا ادا کیا؟ مال حق ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے، اس کے اندر زکوٰۃ اور صدقات یہ حق ہے کہ ہم اس کو خرچ کریں. اس حق کو ہم کتنا ادا کر رہے ہیں؟ اور عموماً عام جگہوں کے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہے. اللہ نے تو عام صدقے کے اوپر بھی بڑی تلقین کیا، بڑی ترغیب دی ہے کہ عام حالات کے اندر بھی صدقہ کرنا چاہیے، صرف زکوٰۃ نہیں ہے کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی بس معاملہ ختم ہو گیا. تو فرض ہے، اس کی تو تلقین ہے ہی ہے. اور ویسے بھی اللہ کا دوست تو وہ ہوتا ہے کہ جو سخی ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اور سخاوت کے اندر صرف زکوٰۃ تو نہیں آتی نا، سخاوت کے اندر تو ہر طرح کا صدقہ خیرات آتا ہے. تو اس لیے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کے رسول کے جتنے طریقے ہیں یہ سارے کے سارے امانت ہیں. آج اگر ہماری زندگی اللہ کے رسول کے طریقوں سے ہٹ کر گزر رہی ہے تو ہم اپنی زندگی کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، یہ خیانت ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو دو باتیں دے کر گئے تھے، امانت کے طور پہ دو چیزیں دے کر جا رہے تھے، ایک اللہ کا قرآن تھا اور ایک اپنا طریقہ تھا۔ اگر ہم نے اللہ کے قرآن کو اوپر سے پوچھ ڈال دیا اور اگر ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اوپر سے پوچھ ڈال دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی خیانت ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے اور سوچنے کی ہے کہ لا تخون اللہ والرسول، اللہ ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں صلح و جنگ کے حوالے سے، عام زندگی کے حوالے سے، کہ تمہیں اگر اچھے نتائج چاہیے، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اور وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرنی۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کیا ہے کہ جب تم سے کوئی اچھا مشورہ مانگے تو اسے اچھا اور مفید مشورہ دو، اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق نہیں دو۔ یہ نہیں دیکھو کہ بھئی اس میں اس کا تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور یہ تو اس میں مارا جاؤں گا، اور نہیں ایسے نہیں، امانت داری کے ساتھ اچھا مشورہ دو اس کو۔ اور اسی طریقے سے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا۔ عموماً دھوکہ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ دو باتوں سے انسان دھوکہ کرتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا یہ بھی خیانت ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو مال کی وجہ سے ہوتا ہے یا اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آگے آیت کے اندر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ مال بھی اور اولاد بھی، یہ دونوں فتنہ ہیں، یہ آزمائش ہے انسان کے لیے کہ اللہ ان کے ذریعے آزمائے گا۔ کبھی حالات کو بہت اچھا کر کے کہ مال بہت ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا، آس پاس والے لوگوں کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اولاد بھی فتنہ ہے، کیا اولاد اچھی ہے تو اس کے تکبر میں آ کر دوسروں کے حق تو نہیں مارنے شروع کر دیے اس نے، اور اگر مال نہیں ہے تو کیا لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ تو نہیں کر رہا، اولاد نہیں ہے تو کیا دوسروں کی اولاد کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہر طریقے سے اللہ کوئی بھی اس کا زاویہ لے لے، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اور ایک اور جگہ سے تغابن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بیوی ہے اور اولاد ہے یہ بھی فتنہ ہے تمہارے لیے، آزمائش ہے بڑی، یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ دشمن ہے، تغابن کے اندر تو ان کو دشمن قرار دیا گیا ہے کہ اگر ان کے حوالے سے تم لاپرواہی اختیار کرو گے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط طریقہ اختیار کرو گے تو یہ تو تمہارے دشمن بن گئے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوگے۔ اور یہ تو کہیں گے کہ ہم نے تو اس کو مجبور نہیں کیا تھا کہ ہمارے لیے یہ کام کرے، ہم نے مجبور کیا تھا کوئی؟ ہماری تو اور بڑی خواہشیں تھی، اس نے کون سی پوری کر دی تھی؟ ہمارے تو اور بڑے سارے ارمان تھے، کون سے اس نے سارے پورے کر دیے تھے؟ یہ تو ہماری وجہ سے نہیں ہے، اس کو پھینکو جہنم میں۔ تو اس لیے یہ مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، عموماً جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں انہی کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے جو ذمہ دار آدمی ہے اس کو بھی کسی حوالے سے مجبور نہ کریں، اس کو پریشان نہ کریں۔ تو لہٰذا بہرحال آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ ورسول، خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جان کر کے تم جانتے ہو کہ اگر ہم خیانت کریں گے تو یہ بہت بڑی خرابی کا باعث بنے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تم اس بات کو جانتے ہوئے بھی اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے زیادہ خرابی کا باعث ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یہ بات بھی دیکھ لو اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں، کہ تمہیں جو بڑی خرابی کے اندر ڈالیں گے وہ مال ہوگا یا اولاد ہوگی۔ کسی بھی بڑی خرابی کے اندر دیکھ لیں، کوئی بڑی خرابیاں جو ہو رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اولاد کو میں اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتا ہوں، اولاد کی ہر فرمائش کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں، اولاد کو میں اسکول میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اسکول کے اندر اولاد ہو جائے گی، اچھی تعلیم حاصل کر لے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ذرائع میں کیا اختیار کر رہا ہوں؟ اگر حرام ذرائع اختیار کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے لیے فتنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی خرابی کو دیکھیں اس کے پیچھے کیا چیز ہوگی؟ یا تو دولت ہوگی، مال کی لالچ ہوگی، چوری کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک تو مال و دولت ہوگی، مال مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ مال آ گیا ہے، دولت مند ہو گیا، تو یہ بتائیں یہ ذرائع حاصل کرنے کے کیا تھے؟ جائز تھے ناجائز تھے؟ جائز تھے تو بہت اچھی بات، ناجائز سے تو فتنہ ہے تمہارے لیے۔
اور ان چیزوں کے چکر میں پڑھ کے اللہ رب العزت کہتے ہیں تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑی سی زندگی کا فائدہ ہے، کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آج اگر اپنے نفس کے اوپر قابو پا لو گے، آج اولاد کو مشقت میں دیکھ لو گے، آج بیوی کے دل کے اوپر اگر ضرب لگ گئی تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ آج اپنے نفس کے اوپر چوٹ مار لی، اللہ کے ہاں بڑا اجر پاؤ گے۔ آج کسی کو دھوکے سے بچا لیا، کسی کو فراڈ سے بچا لیا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں تو تمہارے لیے اس معاملات کے اوپر بڑا اجر ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو اب تمہاری مرضی، بڑا اجر لینا چاہتے ہو تب تمہاری مرضی، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر کے مستقل ایک مصیبت میں پھنسنا چاہتے ہو تمہاری مرضی۔ بہرحال اصولوں کے اندر آج کا چوتھا اصول یہ تھا کہ آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور دوسرا یہ تھا کہ تم اولاد اور مال کے فتنے کے اندر نہ پڑنا، یہ تو اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے اگر اس فتنے کے اندر نہیں پڑو گے۔ تو بہرحال یہ ایک پہلا اصول کیا ہو گیا جی، ثابت قدمی ہو گئی، ہم نے اپنے اعمال کے اوپر ثابت قدمی رکھنی ہے۔ دوسرا وہ اعمال کرنے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں شامل ہوتے ہیں، وہ والے اعمال۔ اور تیسرا، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے گا تو کیا کرنا ہے؟ فوراً وہ پورا کرنا ہے، اس کے اندر سستی نہیں دکھانی۔ اور چوتھا اصول آج کا یہ تھا کہ لا تخونوا اللہ ورسول، امانت کے اندر ہم نے خیانت نہیں کرنی، وہ اللہ اور رسول کی امانت ہو یا لوگوں کی آپس کی امانت، اس کے اندر بھی ہم نے خیانت نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔